جیسے کہ ہمارا یہ سلسلہ رئیس امروہی کی کتاب جنات سے ماخوذ ہے، تو ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج نہ صرف حقیقی واقعات پہ چرچا کریں گے، بلکہ رئیس امروہی صاحب کی اس بارے میں کیا ذاتی رائے ہے یہ بھی ہماری گفتگو میں شامل رہے گا، اور ساتھ ساتھ میں خود جنات کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، گفتگو کے بیچ بیچ میں آپ کو اس سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ جنات کی حقیقت کیا ہے یا کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم مذاہب کو لے کر بھی بحث کریں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف مذاہب میں جن یا اس طرح کی ہستیوں کا انکار تو نہیں کیا گیا، اور ان کے موجود ہونے پہ بات بھی کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے ظاہری خد و خال یا ان کے رنگ روپ کے بارے میں تفصیل نہیں بیان کی گئی ہے۔ باقی روایتیں اور کہانیاں تو انگنت موجود ہیں۔ یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ جو بھی ہستی ہے یہ اب تک اتنے سال گزر جانے کے باوجود کھل کر ہمارے سامنے نہیں آ سکی ہے۔ تصور کیا جائے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جس کی تخلیق ہماری طرح نہیں ہوئی، بلکہ یہ شاید کسی اور مادے سے بنائی گئی ہے۔ جیسے کہ ایک بات بہت مشہور ہے کہ ان کو آگ کی لو سے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے علم کا انحصار ان چیزوں کے اوپر ہے جن کو ہم جانچ سکتے ہیں، مثال کے طور پر انسان، جانور، چرند پرند، پیڑ پودے، لیکن جنات کے بارے میں کوئی بات وثوق سے کیسے کہی جائے کہ جب آج تک ہم ان کو جانچ ہی نہیں سکے ہیں۔ ایکسو بایولوجی میں زندگی کی ایسی شکلوں پہ بحث کی جاتی ہے، ایسے نمونوں کو زیر بحث لایا جاتا ہے جو فی الحال زمین پر کہیں نظر نہیں آتے، اور انہیں موجودہ علم کے اصولوں پر پرکھا نہیں جا سکتا۔ اب آپ یوں بھی سوچ سکتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے تک ہم اس بات سے ناآشنا تھے کہ اس کائنات میں کیا کچھ موجود ہے۔ ہم ایسا ہی سمجھتے تھے کہ یہ زمین ایک فلیٹ سرفیس ہے اور یہ آسمان اس کے اوپر ستونوں سے کھڑا ہوا ہے، اور جس کائنات کو آج ہم جانتے ہیں اگر اس کے بارے میں اس وقت میں بات کی جاتی تو مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی اس پہ یقین نہیں کرتا۔ اس وقت اگر آپ کسی کو کہتے کہ یہ جو نیلا آسمان تم دیکھ رہے ہو یہ صرف ایک اوزون لیئر ہے، ایک جھلی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ سب تاریکی ہے، تو کون آپ کی بات پہ یقین کرتا؟ شاید ہم جنات کو بھی اسی طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ آج جب ہم ان کو ڈسکور نہیں کر پائے ہیں تو ان کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہم کو بتائی جاتی ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ذہنی تخیل ہے، لیکن شاید اب وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ مخلوق بھی ہمارے سامنے آ جائے گی، اور تب ہم جان پائیں گے کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ آیا کہ یہ اتنے ہی خوفناک اور طاقتور ہیں جتنا کہ ہم سوچتے ہیں، یا پھر یہ بالکل ہی اس کے برعکس ہوں۔ آپ یہ سوچئے کہ ہمارے اسپیس کے اندر کتنے ہی سیارے موجود ہیں، کتنے ہم کھود چکے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کے بارے میں آج ہم ذرا سا بھی نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان سیاروں میں ہم سے زیادہ ذہین اور باشعور مخلوق موجود ہو۔ آخر ہم یہ کیوں فرض کیے بیٹھے ہیں کہ زمین پر صرف وہی نظام حیات ضامن حیات ہو سکتا ہے جس سے ہم آشنا ہیں؟ مطلب ہم ہر سیارے کے اوپر انسانوں کو کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ انسان کا، جانور کا، یا اسی طرح کی پروٹین سے بنی مخلوق جو ہے اس کا وجود اس انوائرمنٹ میں ہو سکتا ہے جو زمین کے اوپر موجود ہے۔ اگر کسی سیارے پہ بالکل وہی انوائرمنٹ موجود ہوگا جو کہ زمین کے اوپر ہے تو بلا شبہ وہاں پر بھی ہم جیسی ہی کوئی نہ کوئی مخلوق موجود ہوگی، لیکن ان سیاروں کا کیا جہاں پہ ایک مختلف قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو بھی چیز تخلیق پائے گی وہ اسی انوائرمنٹ کے حساب سے ہوگی۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کسی بھی جاندار کا وجود میں آنا اس کے لیے ضروری ہے پانی اور آکسیجن کا ہونا، جبکہ اب سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ نہ صرف بہت سارے ایسے بیکٹیریا موجود ہیں جن کو پانی کی ضرورت نہیں، نہ ہی زندہ رہنے کے لیے اور نہ ہی تخلیق پانے کے لیے،
اور نہ ہی آکسیجن کی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی اور پلینٹ کے اوپر پانی اور آکسیجن ڈھونڈ کے یہ سوچتے ہیں کہ اگر پانی اور آکسیجن وہاں پہ موجود نہیں ہے تو کسی جاندار کا ہونا ناممکن ہے۔ سائنس اس بات کو غلط ثابت کر چکی ہے۔ میرے حساب سے یہ سوچ بالکل غلط ہے کہ صرف زمین ہی جاندار مخلوق کا گہوارہ ہے۔ باقی ساری کائنات، یہ عظیم الشان رنگ برنگ حسین پرشکو اور پراسرار کائنات جو لاکھوں کہکشانی نظاموں پر مشتمل ہے، فقط ایک قبرستان کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بھی سوچئے کہ ہماری زمین میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ اللہ کی کامل ترین اور نادر ترین مخلوق صرف اس مٹی سے ہی جنم لے سکتی ہے، باقی پوری کائنات بانجھ ہے۔ کائنات میں ہماری زمین سے بڑے کئی زیادہ روشن شاندار سیارے موجود ہیں۔ زمین تو سیاروں اور سیارچوں کے صحرائے اعظم میں صرف ایک ذرے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آگے چلتے ہوئے ہم اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ جن جیسی مخلوق کے بارے میں جو کچھ کہا جائے گا اس کا تعلق صرف سائنس اور صرف سائنس سے ہوگا۔ اس بحث میں مذہب و اعتقاد کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا۔ میں اس وعدے پہ قائم ہوں اور اسی نقطہ نظر سے اب تک جنات کے وجود پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ جنات خالص آگ اور گرم ہوا سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اس قسم کی مخلوق کی جسمانی بناوٹ ہم خاکی نژادوں سے یعنی ہم انسانوں سے قطعی مختلف ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی گیس سے تخلیق کیے گئے ہیں جس میں نہ گرمی ہو اور نہ دھواں، یہ ہوا کی طرح خلا میں رواں دھواں رہتی ہو، وقت اور فاصلہ اس کے نزدیک بے معنی ہو، مختلف شکلیں بدلنے پہ قادر ہو، کھانے پینے سے بے نیاز ہو، عظیم الشان طاقتوں کی مالک ہو، ایکس ریز کی طرح ٹھوس جسموں سے گزر سکتی ہو۔ اب جنات کی اصل حقیقت کیا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن ہم نے جو جنات کی خصوصیات سنی ہیں وہ تو یہی ہیں۔ اور وہ حضرات جو جنات سے ملنے اور ان کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ان کے بارے میں کچھ اسی طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایک اور سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا جنات ہمارے ہی پلینٹ کی مخلوق ہیں؟ آیا کہ یہ کسی اور پلینٹ سے زمین پر آ گئی ہیں؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پلینٹ ارتھ اصل میں جنات کا مسکن ہو، لیکن بعد میں جب یہاں پہ بارشیں ہوئی اور پانی چھا گیا ہر طرف تو اس کے بعد انسان جیسی مخلوق کی تخلیق ہوئی۔ ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کئی ایسے سیارے موجود ہوں جہاں پر وہی انوائرمنٹ مل رہا ہو جس کے اندر جنات کی تخلیق ہو سکتی ہے، وہ نشو و نما پا سکتے ہیں۔ ایک جگہ رئیس امروہی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے والد مرحوم علامہ سید شفیق حسن ایلیا جنات کے معاملے سے خاص شغف رکھتے تھے اور اس مخلوق کے بارے میں عجیب و غریب انکشافات فرمایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جنوں کی بے شمار قسمیں ہیں، بعض بے حد خطرناک ہوتے ہیں اور بعض بالکل بے ضرر، بعض بہت لمبے چوڑے قوی ہیں اور بعض بہت نحیف کمزور، بعض انسانوں سے میل ملاپ پسند کرتے ہیں اور بعض بالکل بھی نہیں پسند کرتے۔ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جنات کی 10 قسمیں معلوم ہوتی ہیں: ابلیس، شیاطین، مروہ، افاریت، اعوان، خواسون، طیارون، توالج، فرنا، عمار۔ خیر یہ تو روایتیں ہیں۔ ایکزو بایولوجی کی روح سے سائنسی حقیقت یہ ہے کہ سلفر اور فلورین کے مرکبات سے ایسی آتشین مخلوق جو 800 درجہ حرارت پر زندہ رہ سکے پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور عنصر سلیکونز، اس کے ایٹم بھی آگ سے بنائی جانے والی مخلوق کے لیے بنیادی مسالے کی حیثیت سے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ اگر اس طرح سوچا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ اس مخلوق کا جسمانی نظام ایسا ہوگا کہ غذا کی ضرورت سے بے نیاز،
اور شاید وہ زمینی پودوں کی طرح براہ راست سورج سے توانائی حاصل کر سکتے ہوں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال زندہ رہ سکتے ہوں۔ کائنات میں جو گرم ترین سیارے ہیں وہاں ہم کچھ سیکنڈ کے ہزاروں حصے میں بھی زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن شاید یہ وہ مخلوق ہو جو وہاں پر بہت پرآسائش زندگی گزار سکتی ہو۔ میں پھر کہوں گا کہ در حقیقت ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم زندگی کی صرف ایک ہی تھیم کو سمجھتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ کاش ہمیں اندازہ ہوتا کہ یہ کائنات کتنی رنگا رنگ ہے اور اس کائنات میں زندگی کے کتنے متضاد نمونے، انسان، فرشتے، جن اور نہ جانے کیا کیا موجود ہیں۔ فی الحال ہمارا جو علم ہے وہ انسان اور اس زمین پہ رہنے والی دوسری مخلوقات کے اوپر ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہمارا علم تو ابھی خود پر بھی مکمل نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم جانداروں کے جسموں پر تحقیق کر رہے ہیں، تو پھر ایک ایسی مخلوق کے بارے میں کیا کہا جائے کہ جس کو آج تک ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ تو جب ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان کے اوپر تحقیق کریں تب ہی ان کے بارے میں راز کھل سکیں گے۔ کتاب میں اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیپٹر ملتا ہے مجنو اور جن۔ مجنو عربی زبان کا لفظ ہے، آپ سب واقف ہوں گے۔ ہماری عام لغت میں ہم مجنو اس شخص کو کہتے ہیں جو شاید پاگل ہو گیا ہو یا عشق میں پاگل ہو گیا ہو، لیکن در حقیقت مجنو دماغی اعتبار سے ناکارہ مریض کو نہیں کہتے، بلکہ اس شخص کو کہتے ہیں جس پر جن مسلط ہو گئے ہو۔ میں نے خود بہت سارے مجنو لوگوں کو دیکھا ہے۔ جب جنون کا دورہ پڑتا ہے تو ان میں سے بعض ضرور جن جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ مرگی کے مریض جیسے مریضوں کو جن گرفتہ سمجھ لینا حماقت ہے۔ دماغی دورے کے ہزاروں مریضوں میں سے چند ہی ایسے ہوتے ہیں جن پر آسیب اور جن گرفتگی کا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ حال ہی میں نے 16-17 سالہ ایک معصوم لڑکی کو دیکھا۔ وہ دماغی دورے کے زیر اثر بہت شور غل غبار مچاتی تھی، حتیٰ کہ گالیاں بکتی تھی، اپنا سر زمین پر دے مارتی تھی، ایک لمحے کو اس کو قرار نہ آتا تھا۔ اب یہ کیفیت اس پر کچھ گھنٹوں کے لیے طاری رہتی اور اس کے بعد وہ ہوش میں آ جاتی۔ بڑا جھاڑ پھونک کروایا گیا اور پھر تنگ آ کر اس بچی کو ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا، جہاں اسے تیز خواب آور اعصاب شکن گولیاں دی جانے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک زندہ لاش بن کے رہ گئی۔ اب جب میری اس سے ملاقات ہوئی اور ہوش کے عالم میں اس لڑکی سے میری تھوڑی بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا دماغ مجھ سے کہتا ہے کہ میں یہ اعلان کر دوں کہ میں جن ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو جنات کے روپ میں پیش کروں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ پر کوئی جن ون، کوئی بھوت نہیں ہے۔ اب سوچئے، لڑکی کا یہ کہنا کہ میرا دماغ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو جن کے روپ میں پیش کروں نہایت معنی خیز ہے۔ اصل میں ہوتا یوں بھی ہے کہ ایسے مریض، اور نہ صرف مریض بلکہ ان کے گھر والے بھی، جان بوجھ کر ان دماغی دوروں کو جن اور آسیب سے جوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی مریض کو پاگل نہ سمجھے۔ سب لوگ یہ سوچیں کہ اس پر کوئی جنات، کوئی آسیب کا اثر ہو گیا تھا، جو کہ کچھ دیر کے لیے تھا اور اب جھاڑ پھونک کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسے شخص کی تو ایکسیپٹنس موجود ہے جس پر جن یا آسیب کی وجہ سے کوئی دماغی دورہ پڑا ہو، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ واقعی میں میرے دماغ میں کچھ مسئلہ ہے اور میں ڈاکٹر کو دکھا کر اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں، تو ایسے شخص کی ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ایسے دماغی مریضوں کو ان کے گھر والے جان بوجھ کر جن آسیب سے جوڑ دیتے ہیں۔ خاص کر کے لڑکیوں کے ساتھ یہ ضرور ہوتا آیا ہے تاکہ ان کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے۔ بہرحال معالج روحانی ہو یا دماغی،
اس کا فرض ہے کہ وہ علاج شروع کرنے سے پہلے پوری طرح اس بات کی تصدیق کر لے، تحقیق کر لے کہ اصل معاملہ اور حقیقت کیا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے یوں بھی دیکھا ہے کہ ایسے مریض جو واقعی میں جن کے زیر اثر ہیں، ان کو مینٹل ہاسپٹلز میں جمع کروا دیا گیا اور دماغی مریضوں کی طرح انہیں شاک تھراپی سے ان کا علاج کیا جانے لگا۔ شاک دینے کے بعد دماغ بالکل سن ہو جاتا ہے اور جو عجیب حرکات مریض کر رہے تھے ان کو کرنے سے باز آ جاتے ہیں۔ اس کو آپ وقتی افاقہ کہہ سکتے ہیں صرف۔ اب آئیے دوسری طرف آصف زدوں کے علاج کا دیسی طریقہ۔ رزلٹ اس کا بھی کچھ شاک تھراپی جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ روحانی عالم کیا کرتے ہیں کہ مریض کی ناک میں فلیتا جلا کر مرچوں کی دھونی دیتے ہیں، مریض کے گال پر تماچے مارتے ہیں اور اسی قسم کے تشدد آمیز طریقے استعمال کر کے جن بھوت کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بھی ہوتا وہی ہے کہ مریض ان تشدد کو سہ نہیں پاتا اور بس بے جان ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسے عجیب کیسز بھی میں نے دیکھے ہیں جہاں پر مریضوں کے اوپر اس بات کا یقین تھا کہ یہ کسی جن کے زیر اثر ہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ان مریضوں کو دوائیوں سے ٹھیک ہوتے دیکھا۔ اب بھلا سوچئے ایسا کیسے ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ اگرچہ کہ وہ مریض جن کے زیر اثر تھا، لیکن تب بھی جب اس کے دماغ کو طاقت دی گئی، اس میں خود اعتمادی پیدا کی گئی، تو اس کے دماغ نے اپنے اوپر حاوی ہونے والے جن سے لڑائی کی اور اپنی ہمت اور قوت ارادی سے اس جن کو مات دے دی۔ مریض کے اندر عقیدے، یقین اور اعتماد کی حیرت انگیز قوت جاگے تو سارے جن بھوت افریت بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک جن گرفتار مریض نے مجھ سے کہا کہ وہ رحیم نامی جن کے زیر اثر ہے اور یہ جن دہرادون انڈیا سے اس کے ساتھ آیا ہے۔ اب میں نے ایک ٹوٹکا کیا، میں نے اس کو ایک پرانا پرچہ دکھایا اور کہا کہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص جنات کی لپیٹ میں آ جائے تو اسے فلاں دعا پڑھ کر جن سے کشتی لڑنی چاہیے اور حضرت سلیمان بن داؤد کی نظر ماننی چاہیے۔ پھر میں نے اس مریض کے سامنے بیٹھ کے کچھ اس طرح سے تقریر کی، اس طرح سے اس کو اپنی باتوں میں گھیرا کہ اسے پرچے پہ لکھی دعا کی برکت و طاقت پر 100% یقین آ گیا، اور جو طریقہ اس پرچے پہ لکھا تھا اس پر عمل کرنے سے آپ یقین جانیے کہ وہ مریض بہت حد تک صحت مند ہو گیا۔ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ جنات کے اثرات دفع کرنے کے لیے جو عملیات کیے جاتے ہیں وہ اصل میں نفسیاتی طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، عملیات کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن جب بھی آپ ایسے عاملوں کے پاس جائیں گے، کہیں بھی کتاب میں کوئی عمل لکھا دیکھیں گے تو وہاں آپ ایک بات ضرور پڑھیں گے کہ اس کا اثر تبھی ہوگا جب آپ کو اس پر 100% اعتماد ہوگا۔ اب اس اعتماد کے ساتھ اگر آپ وہ دعا پڑھیں گے یا وہ عمل کریں گے تو اس بات کی کافی گارنٹی ہے کہ آپ کے اوپر جو بھی اثرات ہیں اور وہ جن وجوہات کی وجہ سے ہوئے ہیں آپ ان کو مات دے دیں گے۔ یہاں میں ایک اور بات زیر بحث لانا چاہوں گا جس سے یہ مسئلہ شاید اور اچھی طرح سے ہمارے سمجھ میں آ سکے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، آپ چاہے مسلمان ہوں، آپ چاہے کرسچن ہوں، چاہے ہندو، چاہے یہود یا کوئی اور مذہب، آپ کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ آپ کا مذہب ہی سچا ہے۔ فی الحال اس بحث کو جانے دیجئے کہ کون سا مذہب حقیقی ہے۔ بس آپ یہ سوچئے کہ جو شخص بھی جس مذہب کو مانتا ہے وہ اس مذہب کو سچا مانتا ہے۔ جب کسی مسلمان شخص کے اوپر جنات کا اثر ہوتا ہے تو وہ اپنے مذہب سے متعلق ہی کسی روحانی عالم کے پاس جاتا ہے اور وہ اس جن کو مار بھگاتے ہیں۔ اب ایک مسلمان سوچتا ہے کہ چونکہ میرا مذہب سچا ہے، جو کتاب ہمارے نبی تک بھیجی گئی وہ سچی ہے، تو اس کے برکت سے ہی یہ جن بھاگ گیا۔ لیکن اب دوسری طرف دیکھیے، ایک کرسچن شخص کے اوپر کچھ اثرات ہو جاتے ہیں
تو وہ ان اثرات کو بھگانے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ان اثرات کو بھگانے کے لیے چرچ جاتا ہے، فادر پریسٹ سے ملتا ہے، اور وہ اپنے مذہب کے عقائد کے مطابق، اپنی کتاب کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس جن کو بھگا دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی کچھ ہندوازم میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ اگر اندازہ لگائیے تو اصل میں حقیقت میں ہو کیا رہا ہے؟ اس جن کو بھگانے کی اصل طاقت ہے اعتماد، پکا یقین۔ چونکہ کرسچن کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جب میں چرچ میں جاؤں گا تو وہاں کی برکت سے یہ جتنے بھی میرے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، جو بھی اثرات میرے اوپر ہیں وہ زائل ہو جائیں گے۔ ایسا ہی کچھ مسلمان مسجد میں جا کے سوچتا ہے، اور باقی مذہب کے لوگ بھی اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر ایسا ہی سوچتے ہیں۔ تو یہاں حاصل کن بات یہ ہے کہ اصل طاقت ہے ہمارا ایمان۔ ہم جب اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیتے ہیں کہ اگر یہ عمل کروں گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یا یہ دعا پڑھوں گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو بہت زیادہ چانس اسی بات کے ہوتے ہیں کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو آپ نے اپنے ذہن میں سوچا ہوا ہے۔ اب کتاب میں ایک عجیب کیس پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر مسعود احمد چشتی بلاک نمبر 6 سینٹرل طیبہ کالج سرگودا سے لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی کو ہر سال ایک سانپ مقررہ تاریخ یعنی 29 اگست کو ڈستا ہے۔ اس سے پہلے 3-4 سانپ مارے جا چکے ہیں، مگر ڈسنے والے سانپ کا پتہ نہیں چلتا۔ خط و کتابت کے بعد آپ کے مشورے سے لڑکی کو چراغوں کے سامنے بٹھا دیا گیا، دیے روشن کیے گئے، اور مریضہ یعنی جن گرفتہ لڑکی کو سرخ کپڑے پہنا کر چراغوں کے سامنے بٹھایا گیا، اور لڑکی سے کہا گیا وہ چراغ پر پلک جھپکائے بغیر نظریں جما دے۔ اس کے بعد سورہ جن کی تلاوت شروع کی گئی۔ ابھی سورہ جن کی تلاوت دوسری مرتبہ ہی شروع ہوئی تھی کہ لڑکی ہوا میں اچھل کر زمین پر اس طرح سے گری جیسے کسی نادیدہ ہاتھ نے اسے زمین پر اٹھا کے دے مارا ہو، اور فوراً ہی اس لڑکی نے مردانہ آواز میں اعلان کیا کہ میرا نام اکبر شاہ جن ہے، اور میں حضرت داتا گنج بخش کے خدام میں شامل ہوں۔ اب جن سے کہا گیا کہ وہ لڑکی کو پراسرار سانپ کے ڈسنے سے نجات دلائے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بار بار اس سے یہ سوال کیا گیا، لیکن اس نے ایک بار بھی صحیح سے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ اب یہ سلسلہ تو ایک طرف، دوسری طرف وہ لڑکی اس حالت میں کیا کچھ کر رہی تھی وہ سنیے۔ اس لڑکی نے سامنے رکھا ہوا گڑھا اٹھایا اور خٹاخٹ منہ سے لگا کے پی گئی۔ اس گڑھے میں تقریباً 6-7 لیٹر پانی موجود تھا۔ اس کے بعد باورچی خانے میں جا کر جلتے چولہے پہ رکھی چائے کی کیتلی اٹھائی اور اس کی ٹوٹی کو منہ سے لگا کر گرما گرم پانی خٹاخٹ پی گئی۔ اسی دورے کی حالت میں اس نے ذہن میں آ کر اونچی اونچی چھلانگیں لگانا شروع کر دی، حلق سے انتہائی عجیب آواز نکالنا شروع کر دی۔ مردانہ آواز میں جانے کس زبان میں کیا کچھ بکنے لگی۔ اس کے بعد اس جن یعنی کہ اکبر شاہ نے، جو اس لڑکی کے اوپر مسلط تھا، مطالبہ کیا کہ 500 روپے لے کر آؤ۔ موقع جان کر گھر کے ایک شخص کو قریبی مسجد میں بھیجا گیا کہ وہاں اگر کوئی ایسے عامل ملیں جو جن اتارنے کا تجربہ رکھتے ہوں تو ان کو فوراً لے آؤ۔ حالانکہ اس شخص کو بہت چپکے سے بھیجا گیا تھا، تب بھی وہ لڑکی زور زور سے چلانے لگی کہ عامل کو بلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جو بھی آئے گا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اب سائنس کی رو سے دیکھیں تو ڈاکٹر اس دورے کو ہسٹریا کا دورہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص سے کہا گیا کہ وہ جلدی سے بھاگ کر ہسٹریا کی دوائی لے آئے۔ اب ہوا یوں کہ مریضہ سے چھپ کر سادہ پانی کے اندر ہسٹریا کی دوائی ملا کر اسے دے دی گئی، لیکن جیسے ہی گلاس لڑکی کے آگے کیا گیا، اس نے ہاتھ مار کر گلاس زمین پہ گرا دیا اور کہا کہ مجھے پانی میں دوائی ملا کر پلاتے ہو۔ اسی اثنا میں گھر والوں نے کچھ صورتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں۔
اب کی بار لڑکی نے گلاس لے کے پانی تو پی لیا، لیکن اثر اس پہ کچھ بھی نہ ہوا۔ اب ہوا یوں کہ یہ جن اکبر شاہ جو اس لڑکی کے اوپر آیا وہ اب اس نے جانے کا نام نہ لیا۔ غرض کے علاقے میں آس پاس جتنے بھی عامل رہتے تھے سب کو آزمایا گیا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پیر سیال شریف اور دوسرے بزرگوں نے اکبر شاہ جن پر قابو پانے اور اسے بھگانے کی تدبیریں بھی کی، لیکن وہ اب تک اس لڑکی پر مسلط ہے۔ وہ لڑکی اب اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ پہچاننا مشکل ہے، اور پھر اس کے بعد کے واقعات تو بے حد غمزدہ اور دردناک ہیں۔ اس لڑکی کا گھر بالکل تباہ ہو چکا ہے۔ اس جن کے جنون میں مبتلا ہو کر اس نے ماں بہنوں کو مارا۔ مزید تشویشناک بات یہ کہ یہ جن گرفتہ لڑکی جس گھر میں جاتی وہاں کچھ نہ کچھ آفات نازل ہونا شروع ہو جاتی۔ مثال کے طور پر وہیں ان کے ایک پڑوسی تھے محمد حسین۔ اس لڑکی نے اکثر ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا تو کچھ ہی دنوں میں وہ ڈاکہ زنی کے شبہ میں پکڑے گئے۔ تلاشی لینے پہ مال تو برآمد نہیں ہوا، تاہم جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ اس کے بعد اس کی بیوی پر فالج گر گیا، منچلے لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور جو ڈاکٹر اس لڑکی کا علاج کر رہے تھے وہ بھی اس جن کی ہلاکتوں سے نہ بچ سکے۔ ان کی صحت مند گریجویٹ بیوی وفات پا گئی۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ خاندانی مکان چھوڑنا پڑا۔ پہلے کلینک خوب کام کرتا تھا، اب حال یہ ہے کہ پورا دن کلینک میں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں اور مریض سامنے سے گزر جاتے ہیں، جو آتے ہیں ان کو شفا نہیں ملتی۔ اصل میں انہی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار تفصیل کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ وہی لڑکی جس کے اوپر اکبر شاہ جن تھا، وہ کہتا تھا کہ وہ 2.5 لاکھ جنوں کے قبیلے کا سردار ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو حضرت سید علی حجویری کے دست مبارک پر مشرف اسلام ہوا تھا۔ اکبر شاہ جن کے قبیلے کے افراد خود عمل، وظیفے اور ذکر اذکار میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے ان پر معمولی عملیات اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور جب اس جن کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو اس نے بڑی عقیدت سے میرے آگے پیچھے کے حالات ان لوگوں کو بتا دیے۔ تو دوستوں، جہاں آج ہم نے کچھ حقیقی واقعات سنے، وہیں ہم نے اس بات پہ بھی بحث کی کہ آیا جنات کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہے تو ان کی تخلیق کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ تو دوستوں، یہ سلسلہ مزید دلچسپ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ہمارے اس سلسلے کا حصہ بنے رہیے، دیکھتے رہیے آگے کس کس طرح کے عجیب و غریب واقعات سامنے آئیں گے۔ آپ دوست بھی ان مسائل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ بہت ہی جلد اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔